آج مجھے لائی ہے بہن رسن بستا ہے ساتھ ان کے رسن بستا ہے ساتھ ان کے جھگڑا زنجیروں میں بھی مار میرا بھائی آج مجھے لائی ہے ذہن پہ تاری بابا شمر کیوں ذہن پہ تاری بابا ہے تجھ پہ بیٹی تیری جی بھر کے نہ رو پائی ہے میری تقدیر کہاں آج مجھے لائی ہے سر جدا کا ملا سوئی سکینہ سے سر جدا کا ملا سوئی سکینہ سے نہ اٹھنے کے کبھی گویا قسم کھائی ہے میری تقدیر کہاں آج مجھے لائی ہے سلوات حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين خاتم النبيين بطه وياسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناہ اسفل سافلین. درود بھیجے محمد والے. اب ذرا سے گزارش ہے، ایک سورہ فاتحہ مرحوم کنیز زہرا بنت حسن رضا منسی کی روح کو ارسال. ایک درود بھیجے مل جل کے آپ حضرات عزیزان محترم، مرحومہ کے اصالِ صبا کی مجلس ہے. اسی عنوان سے میں نے یہ سورہ 3 کی کچھ آیتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی. انہی مرحومہ کی جب تیجے کی مجلس میں نے پڑھی تھی تو والدین کے حقوق کے اوپر میں نے روشنی ڈالی تھی. آج موضوع ہے میرا انسان کی حقیقت کیا ہے، اور پیدائش سے لے کر مرنے کے بعد محشر کے حساب تک اللہ نے سب کچھ سورہ 3 کی ان 4-5 آیتوں میں بیان کر دیا. یہ سورہ 3 اس میں ٹوٹل 8 آیتیں. شروع کی 3-4 آیتوں میں اللہ جو کچھ آگے بیان کر رہا ہے اس کی قسمیں کھا رہا ہے، جبکہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. قسم کون کھاتا ہے؟ 2 لوگ قسم کھاتے ہیں. یا تو بہت بڑا جھوٹا ہوگا قسم کھائے گا، ہر بات قسم کھا کے بیان کرے گا تاکہ لوگ مان لیں. یہ آپ پہلے نمبر پہ ہے، بہت بڑا جھوٹا ہوگا، بہت زیادہ قسم کھائے گا. اور دوسرا آدمی سچا ہے، بنا قسم کے اگر کہے تو بات مان لیں گے، لیکن پھر بھی اگر قسم کھائے تو اس کا مطلب ہے بات میں زور دینا چاہتا ہے. یہ تو ہماری آپ کی بات ہو گئی. لیکن اللہ اگر قسم کھائے اس کی بات میں تو یوں ہی زور ہے، جھوٹ کی تو گنجائش نہیں. اب دوسرا آپشن یہ کہ بات میں زور دینا چاہتا ہے، تو اللہ کی بات میں تو یوں ہی زور ہے. وہ ہم آپ لوگ جو ہے باتوں میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی بات میں. تو اللہ جو قسم کھاتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ بات میں زور پیدا کرے، نہیں. ہم قسم کس کی کھاتے ہیں؟ ہمیشہ ہم قسم کس کی کھاتے ہیں؟ جس کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، سب سے زیادہ چاہتے ہیں. مولا کی قسم، اللہ کی قسم، مولا عباس کی قسم، امام حسین کی قسم، علم کی قسم، دنیا بھر کی قسم کھا لیتے ہیں. اور اللہ کی قسم تو زبان پہ رٹی ہوئی ہے. گھر میں بات کریں گے تو بھئی اللہ کی قسم ہی ہے، اللہ کی قسم ہی ہے. ایک مرتبہ بول دو جو اللہ کی قسم کرتا ہے، بولو اپنے بیٹے کی قسم کھا لے تو نہیں کھائے گا. مطلب بیٹا اللہ سے بڑا ہے، یہی مطلب ہوا نا. ایک جگہ ایک فیصلہ تھا تو ہم نے کہا چلو کوئی جانے دو، کوئی بات نہیں، یہ نہ یہ جھوٹے نہ یہ جھوٹے، تم قسم کھا لو. کہلے کس کی قسم کھائے؟ ہم نے کہا اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم. بولے وہ نہیں کھائیں گے.
اللہ کی قسم 150 مرتبہ کھا لی، بیٹے کی قسم 1 مرتبہ نہیں کھائیں گے۔ اب بتا تمہارے لیے اللہ عزیز ہے یا بیٹا عزیز ہے؟ تو ہم قسم کھاتے ہیں تو 2 لوگوں کی، یا جو ہم سے بڑا ہو اس کی، اور یا جو ہم سے عزیز ہو ہمارے نزدیک۔ اللہ سے بڑا کون ہے جو اللہ کسی کی قسم کھائے گا؟ ہاں، اب یہ ہوگا کہ کوئی چیز ہوگی جو اللہ کو عزیز ہوگی، تب اللہ اس کی قسم کھائے گا۔ تو اللہ کے ہاں 2 چیز ہے، یا تو اللہ جس کی قسم کھا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت عزیز ہے، اور یا تو پروردگار عالم اس کی قسم کھا کے اس کو بڑا کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب اللہ اگر کسی کی قسم کھا لے تو ظاہر سی بات ہے وہ بڑا ہو جائے گا۔ ابھی مثال پوری صحیح تو نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے بچوں کو، دکان سے آپ بہت سی ساری چیزیں لیتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، صابن ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، اور فلاں نمک کریم، یہ وہ دنیا بھر کی سب لیتے ہیں اور کوئی آپ کو اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن وہی چیز اگر ایڈ میں آ جائے کہ کوئی بہت بڑا ہیرو ہے، کوئی بہت بڑا نیتا ہے، کوئی بہت بڑا سائنسداں ہے، کوئی بہت بڑا سیبلٹی ہے، تو وہ اگر استعمال کر رہا ہے، وہ اچھا یہ چیز فلانے نے استعمال کی تھی، اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ وہی آپ روز لا کے استعمال کر رہے ہیں، کوئی اہمیت نہیں، لیکن ایک مرتبہ ٹی وی پہ ایڈ دیکھ لیا کہ فلانے نے اتنی بڑی شخصیت نے استعمال کیا تو اہمیت بڑھ گئی۔ اب آگے بتائیے 3 کس کو کہتے ہیں؟ انجیر کو۔ انجیر کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت ہے؟ ہمارے یہاں تھوڑا سا مہنگی ہے اس لیے اہمیت ہے، ورنہ لوگ تو اس کے فوائد بھی نہیں جانتے انجیر کے۔ جہاں انجیر پیدا ہوتی ہے وہاں تو انجیر، جیسے ہمارے یہاں گولر کوئی نہیں پوچھتا ویسے انجیر کوئی نہیں پوچھتا، جہاں پیدا ہوتی ہے اتنی جو ہے فالتو۔ یا جیسے ہمارے یہاں ہر گھر میں امرود کا پیڑ ہوتا ہے ویسے گھروں گھروں میں انجیر کا پیڑ ہوتا ہے، تو جو ہمارے یہاں امرود کی اہمیت ہے وہی ان کے یہاں انجیر کی اہمیت ہے۔ کوئی اہمیت ہے انجیر کی، لیکن اللہ انجیر کی قسم کھا رہا ہے۔ انجیر کی قسم۔ زیتون ہمارے یہاں مہنگا ہے چونکہ ہے ہی نہیں، لیکن جہاں زیتون پیدا ہوتا ہے، جیسے ہمارے رائی کا تیل ویسے یہاں زیتون کا تیل، بس اتنا ہی مہنگا ہے۔ ہم 150 روپے رائی، 160 روپے رائی کا تیل لیتے ہیں، وہ زیتون کا ویسے ہی کھاتے ہیں، ہر چیز میں زیتون کا تیل کھائے۔ تو زیتون کی کوئی اہمیت ہے؟ پھل تو کھایا ہی نہیں جاتا ہے، اتنا بخشا ہوتا ہے، خالی تیل کھایا جاتا ہے، بس اس کی ذرا اہمیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے زیتون کی قسم، وَطُورِ سِینِین، بڑے بڑے پہاڑ، ہمالیہ جیسا۔ ارے جب پہاڑی کا نام لیا تھا تو ہمالیہ کا نام لے لیتا۔ ہمالیہ کا نام نہیں ہے، ایک چھوٹی سی پہاڑی جس کو لوگ جانتے بھی نہیں تھے، طور۔ وہ طور سینین، اور طور سینین کی قسم جہاں موسیٰ جا کے اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ بلد الامین، اور امان دینے والے شہر کی قسم۔ اب بتائیے ان چیزوں کے کوئی ویلو ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ نہیں، ان کی ویلو نہیں ہے۔ اللہ قسم کھا کے ان کی ویلو بڑھانا چاہ رہا ہے۔ اب جب تم انجیر کھانا تو یہ سوچ کے کھانا کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، جب زیتون کھانا تو یہ سوچ کے کھانا قرآن میں نام آیا ہے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، جب طور سینین کا ذکر آیا تو یہ سوچ لینا یہ اتنا بڑا ہے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ وہ بلد امین، تو بلد امین تو وہ لوگ جانتے بھی نہیں ہے کس کو کہتے ہیں۔ بلد امین مکے کو کہتے ہیں۔ بلد امین کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اللہ بہت سی جگہ نام نہیں لیتا، اشارے سے بات کرتا ہے۔
اب یہاں پہ ایک جملہ میں کہہ دوں ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے جو کہتے ہیں کہ قرآن میں 12 امام کے نام دکھاؤ، قرآن میں علی کا نام دکھاؤ، قرآن میں حسن کا نام دکھاؤ، قرآن میں حسین کا نام دکھاؤ۔ ہمیں پروردگار عالم نے قرآن میں نام بڑے کم استعمال کیے ہیں، صفتیں زیادہ استعمال کی ہیں۔ کیوں پتا ہے آپ کو؟ اس لیے کہ نام تم رکھ سکتے ہو بچوں کا، لیکن صفت نہیں رکھ سکتے۔ تم کسی کمزور اور ڈرپوک کا نام بہادر تو رکھ سکتے ہو، لیکن کسی کے اندر بہادری پیدا نہیں کر سکتے۔ کسی بشکل کا نام چاند اور تارا رکھ تو سکتے ہو، لیکن اس کو تم خوبصورت بنا نہیں سکتے۔ اگر اللہ نے 12 امام یا علی کے نام قرآن میں جگہ جگہ لیے ہوتے تو ہر شخص وہی نام لے اپنے بچوں کے رکھ کے اور یہ کہہ سکتا تھا یہ نام تو میرے بچے کا بھی ہے، یہ نام تو میرے بچے کا بھی ہے۔ قرآن میں جو نام آیا وہ کسی اور فلان کے بچے کا نام تھا، تو اللہ نے کیا کہا؟ نام تم رکھ سکتے ہو، اس لیے نام نہیں لیں گے۔ صفت تم پیدا نہیں کر سکتے ہو، اس لیے ہم صفت کے ذریعے بتائیں گے۔ تم کسی بزدل کو شجاع کا تمغہ تو دے سکتے ہو، لیکن جب میدان کارزار میں بڑی بڑی فوجیں سامنے ہو تو ایک ہی جگہ کے اوپر کوئی کھڑا رہ کے ایسا جنگ کرے کہ لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں، میدان سے لوگ بھاگنے لگے، لیکن لڑنے والا اپنی جگہ پہ جمع رہے، قرآن بڑھ کے آواز دے کأنہم بنیان مرصوص، یہ تو ایسا لڑتا ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ تو اب سمجھے نام تم رکھ سکتے ہو، صفت پیدا نہیں کر سکتے۔ تم پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اللہ کا شعر بنا دیتے ہو، لیکن اللہ کا شعر وہ ہوتا ہے جب میدان کارزار میں جائے تو لشکر بھاگے وہ نہ بھاگے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب اللہ ہی جو قسم کھا رہا ہے، والتین، انجیل کی قسم، زیتون کی قسم۔ پروردگار عالم کو نہ تو انجیل سے کوئی دلچسپی ہے، نہ انجیل سے کوئی دلچسپی ہے۔ ایک کا تعلق ہے موسیٰ سے، ایک کا تعلق ہے عیسیٰ سے۔ انجیر اور زیتون کے ذریعے اللہ تعالیٰ موسیٰ اور عیسیٰ کو یاد کر رہا ہے۔ وَبَلَدِ الْأَمِينَ، اس کا تعلق ہے رسول اللہ سے۔ تو پروردگار عالم تینوں زیتون کی قسم نہیں کھا رہا ہے، موسیٰ کی قسم کھا رہا ہے، عیسیٰ کی قسم کھا رہا ہے، رسول کی قسم کھا رہا ہے، تاکہ اللہ تم کو بتائے جب یہ شخصیتیں سامنے آئے تو یہ نہ سوچنا یہ تمہارے جیسے ہیں۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ لقد خلقنا الانسان، یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ مین مدعا بیان کر رہا ہے۔ اپنی حیثیت پہچانو، اپنی حقیقت پہچانو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے تم کو خلق کیا بہترین ساخت کے ذریعے، بہترین ماڈل کے ذریعے، بہترین پروگرامنگ کے ذریعے اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ کیسا پیدا کیا؟ دنیا نے اتنی ترقی کر لی، چاند پہ چلے گئے، سمندر کی تہ میں غوطہ لگا رہے ہیں، پانی سمندر اتنا گہرا، ٹنوں سامان لے کے سمندر کے اوپر تیر رہے ہیں، سمندر کا پانی ڈبا نہیں رہا ہے، ٹنوں سامان ہوا کے اوپر لے کے اڑ رہے ہیں، ہوا ان کو گرا نہیں رہی ہے، جبکہ ہم انسان اگر اکیلے اڑنا چاہیں تو نہیں اڑ سکتے، لیکن ٹنوں سامان لے کے، سینکڑوں جو ہے لوگ لے کے، اور ہم ہوا کے دوش کے اوپر اڑ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے، یہ سائنس کی ترقی ہے۔ جہاں پر علم نے اتنی ترقی کی ہو کہ ہوا کے دوش پر ٹنوں سامان لے کے اڑ رہا ہے، سمندر کے سینے کے اوپر ٹنوں سامان لے کے چل رہا ہے، سمندر کی تہ میں بیٹھا ہے، چاند پہ جا چکا ہے، مریخ پہ جا چکا ہے، سورج کے قریب گھومنے کی تیاری ہے، وہاں پر یہ انسان پروردگار عالم نے کیا کہا؟ بہترین ساخت کے ذریعے میں نے پیدا کیا۔ جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی تو سائنس انسان کے سامنے اتنا مجبور ہے کہ ہمارے سر کے ایک بال جیسا ایک بال نہ بنا پایا۔ اما پورا انسان چھوڑو، صرف ایک بال جو جسم کا بیکار حصہ ہے، ہر مہینے آپ پیسہ دے کے وہ حصہ نکلوا دیتے ہیں، سیلون کے اوپر بیٹھ کے کبھی داڑھی کترا دیا، کبھی بال منڈوا دیا۔
پیسہ بھی دے رہے ہیں، اپنی چیز بھی پھینک رہے ہیں. ہاں، یہ جو جس چیز کو تم ضائع سمجھ رہے ہیں نا، ضائع کر رہے ہو، پھینک رہے ہو نا، یہ ایک بال ابھی تک سائنس اور علم نہیں بنا پایا کہ اگر کسی کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں تو سائنس اس کے سر میں بال اگا دے. اگر اوریجنل بال سائنس لگاتی بھی ہے، ڈاکٹر لگاتا بھی ہے، تو انسانی ہی کا بال جب لگتا ہے تبھی اس کو اوریجنل مانا جاتا ہے، ورنہ بیگو فلاں ڈھیمک تو پتہ نہیں کتنی ڈپلیکیٹ چیز ہے. تو جب سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد ایک بال نہ بنا پایا تو اوریجنل ہڈی کہاں سے بنائے گا، اوریجنل کھال کہاں سے بنائے گا؟ دانت گر جاتے ہیں، ایک دانت نہیں لگا پاتے. تو جب یہ چھوٹی چھوٹی بیکار چیزیں جو ہیں جن کی کوئی اہمیت آپ نہیں سمجھتے، جب یہ سائنس اور ڈاکٹر نہیں بنا پائے ہیں تو پھر کلیجہ کہاں سے بنائے گا، پھیپھڑا کہاں سے بنائے گا، دل کہاں سے بنائے گا، دماغ کہاں سے بنائے گا؟ پروردگار عالم نے کہا میں نے بہترین ساخت کے ساتھ پیدا کیا، قیامت تک یہ سائنس ترقی کرتی رہے، لیکن انسان کا ایک بھی پارٹ اوریجنل جیسا اللہ نے بنایا ہے نہیں بنا سکتا. اپنی حقیقت کو تو پہچانو. جب انسان بڑا غریب ہوتا ہے، غربت زدہ ہوتا ہے، آگے تمام شکایتوں پہ شکایت، اللہ نے ہم کو یہ نہیں دیا، اللہ نے ہم کو وہ نہیں دیا، اللہ نے ہم کو وہ نہیں دیا، اتنا غریب بنایا، کھانے کے نہیں، پینے کے نہیں، گھر نہیں، مکان نہیں، فلاں نہیں، ڈھمک نہیں ہے. یہی انسان اگر ہاسپٹل چلا جائے جہاں پر آرگن ڈونیٹ کیے جاتے ہیں، وہاں جا کے اپنے پورے جسم کی قیمت معلوم کر لے، اما ایک انسان جتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، پتہ نہیں کتنے 100 کروڑ روپیہ لے کے گھوم رہا ہے. اس وقت کڈنی کی قیمت کیا ہے؟ سنتا ہوں 1 کروڑ ہے. ایک کڈنی کی قیمت 1 کروڑ. ایک تو اللہ نے یوز کے لیے دی ہے، ایک اللہ نے ایکسٹرا دی ہے. زندہ بھی رہو گے ایک جا کے بیچ دو 1 کروڑ مل جائے گا. یعنی آپ کے جسم میں کچھ کم بھی نہیں ہوگا، 1 کروڑ آپ کو مل جائے گا. یہ 1 کروڑ لے کے آپ ٹہل رہے ہو کہ نہیں؟ آنکھیں ڈونیٹ کر دو، دل ڈونیٹ کر دو، پھیپھڑا ڈونیٹ کر دو، گردہ ڈونیٹ کر دو، سب ساری چیزیں جتنے آپ کے بدن میں چیزیں ہیں سب کی قیمت آپ معلوم کر لو، کتنے 100 کروڑ روپیہ تم لے کے ٹہل رہے ہو. اما اتنے 100 کروڑ روپیہ اللہ نے تم کو دے دیا، پھر بھی تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو. اللہ نے ایک مرتبہ نہیں کہا تم 500 کروڑ روپیہ ہمارا لے کے ٹہل رہے ہو، دل گردہ پھیپھڑا آنکھ کان ناک کی شکل میں، تم نے 2 رکعت نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تم نے میرا سجدہ کیا کہ نہیں؟ تم نے میرا شکر کیا ادا کیا کہ نہیں؟ تم ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہو، اور سینکڑوں کروڑ روپیہ ہم تم کو ہر وقت دے کے ٹہلا رہے، پھر بھی تم کہتے ہو اللہ نے کیا دیا؟ اس سے زیادہ اللہ کیا دے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. درود بھیجو محمد و آلہ. پھر بھی اللہ کا احترام تو ہے. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. دیکھیں ہم کو اس سے نہیں مطلب ہے کہ نام کون لے رہا ہے، یہ دیکھیے نام کیا لے رہا ہے. اگر ایک دشمن کے منہ علی کا نام سنیں گے تو کہیں گے کہ نہیں دشمن بولا اس لیے ہم نہیں چاہیں گے. اگر دشمن کے منہ اللہ اور رسول کا نام سنیں گے تو ہم سے کیا مطلب کون بول رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کیا بول رہا ہے. اور یہی حال آپ کا بھی ہونا چاہیے. منبر پہ جب خطیب بولے تو یہ نہیں دیکھو کہ شکل کیا ہے، نام کیا ہے، کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کیا بول رہا ہے. جب یہ دیکھو کہ کیا بول رہا ہے تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا. درود بھیجے محمد و آلہ. تو یہ انسان ہے جس کو اللہ نے بہترین ساخت کے ساتھ پیدا کیا. اتنی بڑی کائنات اللہ نے پیدا کی، انسان سے زیادہ خوبصورت چیزیں ہیں.
آپ ڈسکوری پہ چلے جائیے، ایسے ایسے پرندے مل جائیں گے، خدا کی قسم دیکھنے سے یہ یقین ہی نہیں ہوتا یہ اوریجنل ہے، لگتا ہے ڈپلیکیٹ ہے۔ اتنے سجے ہوئے دھجے پرندے، کیا خوش رنگ ہے، کتنے رنگ اللہ نے بھرے ہیں، کیا ڈیزائن بنائی ہے، ذرا دیکھ کے دیکھو۔ یہ جو پرندے اللہ نے اتنے خوبصورت خوبصورت بنائے، ایک مرتبہ پرندوں کے بنانے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا احسن الخالقین، کتنا اچھا بنانے والا جتنے ان پرندوں کو بنایا، ایک سے خوبصورت جانور بنائے۔ یہ تو انسان کی بدبختی ہے کہ کتا بلی پالتا ہے، ورنہ ایک سے خوبصورت جانور ہے جن کو لا کے پال سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے ان جانوروں کے بعد یہ نہیں کہا ما احسن الخالقین، کتنا اچھا بنانے والا، کتنے بڑھیا فرشتے بنائے، ایک گناہ نہیں کرتے، جھوٹ بھی نہیں بولتے، سوتے بھی نہیں جگتے، سوتے بھی نہیں، کھاتے بھی نہیں، پیتے بھی نہیں، غیبت نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کر دیا وہی کام کرتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو بنانے کے بعد یہ نہیں کہا ما احسن الخالقین، کتنا اچھا بنانے والا۔ ایک سے ایک چیزیں اللہ نے دنیا میں بنائی، لیکن کسی کے بنانے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا ما حسن الخالقین۔ لیکن جب انسان کو بنایا تو ایک مرتبہ انسان کو دیکھنے کے بعد، جبکہ ان پرندوں سے زیادہ خوبصورت انسان نہیں ہے، ان جانوروں سے زیادہ خوبصورت انسان نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس انسان کو بنانے کے بعد کہہ رہا ما حسن الخالقین، کتنا اچھا بنانے والا جس نے اس کو بنایا۔ اللہ خود اپنے منہ اپنی تعریف کر رہا ہے، جبکہ اپنے منہ اپنی تعریف کرنا ہم انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے لیے حرام ہے، لیکن اللہ اور آل محمد کے لیے جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر اپنی تعریف کر کے نہ بتائیں تو ہم جان ہی نہ پائیں کہ ان کی تعریف ہوتی کیسی ہے۔ تو اس انسان میں کیا تھا جو پروردگار اس انسان کو خلق کر کے کہہ رہا ما حسن اللہ خالقین، کتنا اچھا انسان ہے، اللہ ہے جس نے اس انسان کو بنایا۔ دیکھیں ہم سے نیچے بہت ساری مخلوق ہے، جانور ہم سے نیچے ہے، پیڑ پودے ہم سے نیچے، زمین مٹی پتھر ہم سے نیچے، چوتھے نمبر کے مخلوق ہم ہیں۔ پہلی مخلوق پہلے نمبر پہ کیا آتا ہے؟ زمین اور پتھر، دوسرے پہ گھاس پھوس پیڑ پودے، تیسرے پہ جانور، چوتھے پہ ہم سے اونچے بھی مخلوق ہے فرشتے۔ نہ ہم سے اونچی مخلوق کو بنا کے اللہ نے اپنی تعریف کی، نہ نیچے والوں کی۔ پتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس انسان میں اللہ نے دونوں خمیر رکھ دیا ہے۔ اب وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، کس کا ہے کہ انسان عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی قسمت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مطلب سمجھے، ہم پیدائشی قسمت کے لحاظ سے نہ جنتی بن کے آئے ہیں نہ جہنمی بن کے آئے ہیں، ہمارے اندر دونوں خمیر ہے، جنت کا بھی جہنم کا بھی۔ اگر عمل اچھا ہو گیا تو فرشتوں سے اوپر ہو گئے، اگر عمل برا ہو گیا تو جانور سے بدتر ہو گئے۔ یہی تو اللہ کمبینیشن بتانا چاہ رہا ہے۔ انسان ایسی چیز ہے جس میں جانور کا بھی خمیر ہے، فرشتے کا بھی خمیر ہے۔ یہ قسمت سے نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے، عمل کرتے جاؤ جنتی یا جہنمی بنتے چلے جاؤ گے۔ جانور میں صرف اور صرف خواہش ہے، باقی کچھ نہیں۔ فرشتوں میں خواہش نام کی چیز ہی نہیں، صرف اور صرف اطاعت و عبادت ہے۔ یہ انسان بیچ کی مخلوق، خواہش بھی اطاعت بھی، خواہشات کو آپ نے ابھار دیا،
خواہشات کے غلام بن گئے تو جانوروں سے بدتر ہو گئے، خواہشات کو دبا دیا، عبادت اور اطاعت کو نکھار دیا تو فرشتوں سے اعلیٰ بن گئے۔ اب سمجھے یہ جو فرشتے آ کے کسی کے گھر میں جھاڑو لگاتے تھے، کسی کی نوکری کرتے تھے، یوں ہی نہیں کرتے تھے، انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے اپنے آپ کو اتنا اونچا اٹھا دیا، فرشتے نیچے ہو گئے۔ اب فرشتے خود کہتے ہیں ہم کو ان کی غلامی پر فخر ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب اس بات کو اس سے زیادہ طول نہیں دیں گے ورنہ اگلی آیتیں رہ جائیں گے، تھوڑا ان پہ بھی روشنی ڈالنا۔ اتنا اچھا انسان کو بنایا اللہ نے، معلوم اس کے بعد کیا کیا؟ ایک لات مار کے جہنم میں ڈھکیل دیا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، میں نہیں۔ سورہ ثم رددناہ، اتنا اچھا بنایا تھا نا۔ اب اگلی آیت سنیے، ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر میں نے اس کو ڈھکیل کے بدترین گڈھے میں ڈال دیا۔ اس کو انسان کو اتنا اچھا بنایا اور بنانے کے بعد میں نے اس کو ڈھکیل کے بدترین گڈھے میں ڈال دیا۔ یہ بدترین گڈھا کون سا ہے؟ جہنم کا ہے۔ فرشتوں سے اچھا بنایا، جانوروں سے اچھا بنایا، چڑیوں سے اچھا بنایا، دنیا کی ہر مخلوق سے اچھا بنایا، اس کے بعد کہاں ڈال دیا؟ جہنم میں ڈال دیا۔ اے پروردگار، یہ تیرا کون سا تماشا ہے؟ اتنی محنت سے بنایا، بنانے کے بعد اپنی تعریف کر رہا ہے، ساری کائنات سے اچھا بنایا، ساری کائنات پہ افضل بنایا، ساری کائنات کے اوپر اس کو مسلط کر دیا، اس کے بعد جہنم میں کیوں ڈال دیا؟ نہیں، اب اگلی آیت سنیے، سب کو نہیں ڈالا، سب کو نہیں ڈالا۔ یہاں پہ دو چیزیں، ہماری جو پوری زندگی ہے نا وہ اسی دو چیزوں میں سمٹی ہوئی ہے۔ پورا جو ہمارا قرآن ہے انہی دو چیزوں میں سمٹا ہوا ہے، پوری جو ہماری شریعت ہے انہی دو چیزوں میں سمٹی ہوئی ہے، پورا جو ہمارا اسلام ہے انہی دو چیزوں میں سے سمٹا ہوا ہے۔ کیا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کو نہیں ڈالا جو ایمان لائے، ان کو نہیں ڈالا جو عمل صالح بجا لائے، ان کو ڈالا جن کا ایمان بھی خراب تھا، عمل بھی خراب تھا۔ تو اللہ نے بنایا، جہنم میں ڈالا، سب کو نہیں۔ پہلی آیت میں قید نہیں ہے، اگلی آیت میں قید آئی، الا الذین، سوائے ان کے، یعنی ان کو چھوڑ کے جو ایمان لائے، عمل صالح بجا لائے۔ اب ہماری پوری زندگی کا دار و مدار کیا ہے پتہ ہے؟ ایمان، عمل صالح۔ اب آ جائیے آپ دینیات پہ، بھئی یہ آپ نے کیا بتا دیا؟ یہ دو چیز پہ پورا دین ہے، اسلام ہے، شریعت ہے، قرآن ہے۔ اب آ جائیے آپ دینیات پہ، شریعت پہ، توضیح المسائل میں، پورا توضیح المسائل کاہے پہ سمٹا ہے؟ فروع دین پہ۔ توضیح المسائل میں اصول دین نہیں ہے۔ دینیات میں آپ کو کیا پڑھایا جاتا ہے بچوں کو؟ اصول دین، فروع دین۔ اصول دین کیا ہے؟ اصول دین ایمان ہے، فروع دین عمل صالح۔ بس اسی پہ ہماری زندگی ختم ہوتی ہے، اسی پہ زندگی ختم ہوتی ہے، اسی پہ شروع ہوتی ہے۔ پوری زندگی دو چیز، ایمان، عمل صالح۔ مر گئے، قبر میں سوال ہونے لگا، کاہے کا؟ ایمان کا، عمل کا نہیں، عمل کا نہیں۔ ہمارا جو سوال ہوتا ہے نا، دو پیپر ہوتے ہیں، ایک فوراً ہو جاتا ہے، ایک ہزاروں سینکڑوں پتہ نہیں لاکھوں سال کے بعد ہوگا۔ کون سا؟ عمل والا۔ ایمان والا فوراً پیپر ہو جاتا ہے، جیسے ہی قبر میں گئے 40 قدم لوگ ہٹے، فرشتے آج گئے، کہلے بھائی امتحان دو، کہلے کاہے کا امتحان؟ کہلے ایمان لے کے کیا آئے ہو؟ ارے بولے پروردگار، عمل کا امتحان لے گا محشر میں، اور یہ بھی تازے تازے ہم آئے ہیں، ابھی جو ہے یہاں سے عادی بھی نہیں ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، تاریخ قبر ہے، کوئی ساتھی نہیں، یار نہیں، مددگار نہیں، اتنی جلدی تو امتحان لے کے جو ہے امتحان کے لیے تو انہیں ایگزامنر بھی بھیج دیا۔ کہلے یہی تو بات ہے،
دنیا میں جو تم ایمان لائے ہو، مرنے کے بعد تمہاری اولادیں تمہارا ایمان سدھار نہیں سکتی، مرنے کے بعد تمہارے بیوی بچے تمہارے رشتہ دار تمہارا ایمان سدھار نہیں سکتی۔ جو ایمان لائے ہو اب وہی بندھ گیا، سیل مہر ہو گیا، اب وہ اس میں ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ اب شرافت سے اس کا امتحان دے دو، تمہارا اللہ کون سا ہے، تمہارا رسول کون سا ہے، تمہارا امام کون سا ہے، تمہارا قبلہ کون سا ہے، تمہارے رہبر کون سے ہیں۔ سوال بڑھتے گئے، انسان جواب دیتا رہا، ایسے سوال آئے جو جانتا تھا جواب دے دیا، اما جس سوال کو زندگی بھر سنا ہی نہیں جواب کہاں سے دے گا۔ مسلمان قبر میں گیا، فرشتے نے سوال کیا تیرا رب کیا ہے، بڑا اللہ کا نام لیتا تھا، کہہ دیا اللہ۔ رسول کون تھا، بڑا چومتا تھا چاٹتا تھا، کہہ دیا رسول اللہ۔ جب کہا تیرا امام کون ہے، اما جب زندگی میں امام کا نام نہیں سنا تو جواب کہاں سے دے گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل۔ یہ جو مجلسیں ہیں نا، یہ وہ دوسرا والا جو رجسٹر کھلا ہے نا، اسی کے لیے مجلسیں ہوتی ہیں۔ ایصال ثواب، سورہ فاتحہ، صدقہ خیرات، اپنے والدین کی طرف سے ان کی نماز قضا ہے، نماز پڑھو، روزے چھوٹے روزے رکھو، ان کے کسی غریب کو جو ہے کھانا کھلا دو، کسی جو ہے یتیم و بیوہ کا مدد کر دو، کسی کے پاس کپڑا نہیں کپڑا دے دو۔ یہ سب کچھ جو بھی ان کے نام کرو گے یہ عمل الصالحات ہے، یہ آمنو نہیں ہے۔ آمنو کا قصہ کلوز ہو گیا، وہ جو بھی آپ کا ایمان دنیا میں تھا اب مرنے کے بعد کوئی سدھار نہیں سکتا۔ لیکن وہ عمل الصالحات، نیک عمل، اگر اچھی اولاد چھوڑ کے گئے ہو تو یہ والدین کو اچھی اولاد عمل صالح دیتی رہے گی۔ اچھی بیوی چھوڑ کے گئے ہو تو یہ عمل صالح اچھی بیوی تم کو دیتی رہے گی۔ اگر تم نے اچھے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھا، برتاؤ رکھا تو یہ عمل صالح تم کو ملتا رہے گا۔ اگر تم نے مومنین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھا تو مجلس میں آئیں گے دل سے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ چونکہ مجلس میں بیٹھے ہیں دل سے نفرت تو بڑی کرتے ہیں لیکن مجبوری میں پڑھ دیا۔ ایسا عمل کر کے جاؤ کہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، لو ایک مرتبہ کہا جائے تم 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دو۔ ایسا اس لیے کہ انسان کا نام باقی نہیں رہتا، انسان کی ذات باقی نہیں رہتی ہے، انسان کا عمل باقی رہتا ہے، انسان کا اخلاق باقی رہتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اتنا بہترین بنانے کے باوجود بھی اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ کس کو؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن کا ایمان ٹھیک تھا ان کو نہیں ڈالا، جن کے عمل صالح ٹھیک تھے ان کو نہیں ڈالا، جن کا سب خراب تھا سیدھے جہنم میں۔ اب کوئی نہ رعایت ہے نہ کوئی مروت۔ سارا دار و مدار ہماری زندگی کا ان دو چیزوں پہ۔ عقیدہ کوئی مولوی مولانا کوئی آیت اللہ مرجع نہیں سدھار سکتا، وہ آپ کو خود سدھارنا ہے۔ لیکن عمل صالح میں آپ کوشش کریں، اچھے سے اچھا کرتے رہیں، جیسا عمل ہوگا ویسا آپ کو نتیجہ ملے گا۔ ایک مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا ایک مثال میں ایک خاتون کی دے دوں۔ عمل صالح بجا لانے کے لیے بہانے آپ دیکھیے کتنے ہیں۔ وہ تو مجبوری میں ہم ہندو کی چائے پی لیتے ہیں، وہ مجبوری میں کھانا کھا لیتے ہیں، وہ مجبوری میں ٹرین میں چاٹ اور جو ہے وہ سموسا اور چنا اور بھجیا جو ہے خوب چاٹتے چلے جاتے ہیں۔ یہ مجبوری نہیں ہے، یہ تمہارے پیٹ جہنم کی مجبوری ہے اور کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ایک شرابی کبابی بیکار شوہر اگر ہے تو اس کی بیوی کیا کہے گی؟ ارے ہم نماز کیسے پڑھے، ہمارے گھر میں تو فلاں تو ایسے، ہم وہاں نماز کیسے پڑھیں؟ یہ بتائیے فرعون سے زیادہ بدتمیز کون تھا؟ فرعون سے زیادہ متکبر کون تھا؟ فرعون سے زیادہ گمراہ کون تھا؟ وہ تو ڈائریکٹ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، میں خدا ہوں، کسی دوسرے خدا کو نہیں پوچھ رہا تھا، مان رہا تھا، خود خدا بن گیا۔ سب سے زیادہ تو ایکسکیوز جو ہے اور مجبوری فرعون کی بیوی کو ہونا چاہیے۔ بتاؤ، بادشاہ ہے، اتنا بڑا طاقتور ہے، وہ خود اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے،
ہم اس کے گھر میں کیسے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے گھر میں کیسے ایکتا پرستی کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے گھر میں کیسے عمل صالح بجا لا سکتے ہیں؟ سب سے بڑا ایکسکیوز ہونا چاہیے تھا نا. اس کا الٹا دیکھ لیجئے. اللہ کا نبی حضرت نوح، اللہ کا نبی حضرت لوط، جہاں فرشتے آتے تھے، جہاں اللہ کی وحی آتی تھی، جہاں علاوہ نیک کام کے کچھ برا کام ہوتا ہی نہیں تھا، بیوی بنی تو جہنمی، لڑکا بنا تو جہنمی. ایک گھر جہاں جنت ہی جنت دکھائی دے رہی ہے وہاں جہنم پیدا ہو رہی ہے. ایک گھر جہاں جہنمی جہنم دکھائی دے رہی ہے وہاں جنت رونما ہو رہی ہے، نشو نما کر رہی ہے. حاسیہ کہ جن کا نام پروردگار عالم نے حوا کے ساتھ لیا، مریم کے ساتھ لیا، ہاجرہ کے ساتھ لیا، یہ مقدس بیویوں کے ساتھ کس کا نام اللہ لے رہا ہے؟ فرعون کی زوجہ کا. کیوں؟ اس لیے کہ آمنو بھی تھا، عمل صالح بھی تھا. فرعون کی زوجہ باوجود کہ فرعون کی بیوی تھی لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی فرعون پر ایمان نہیں لائی، ایکتا پرستی. اور اس کے ایمان کی بلندی کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا موقع دیا کہ حضرت موسیٰ جیسا جلیل القدر بڑا نبی کہ جس کا نام اولو العزم نبیوں میں ہے، اللہ نے اس نبی کو کس کی پرورش کے لیے پیدا کیا؟ آسیہ کے گھر میں. پیدا کرنے والی ماں کوئی اور ہے، پرورش کس نے دی؟ کس کی آغوش میں کھیلے حضرت موسیٰ، کس کی آغوش میں پروان چڑھے. حضرت آسیہ ہر وقت موسیٰ کو گود میں لے کے پیار کرتی رہتی تھی. حضرت موسیٰ نے کبھی جو ہے کچھ نہیں کیا، لیکن ایک مرتبہ فرعون نے چاہا کہ موسیٰ کو گود میں لے لے، خالی ہاتھوں کو بڑھایا تھا، ایک تھپڑ مارا، منہ ٹیڑھا ہو گیا. بچپنے کا عالم تھا. پتا ہے کیا حضرت موسیٰ بتا رہے ہیں؟ ہم بچپنے میں بھی اس کے قریب نہیں جاتے جس کا ایمان خراب ہو. ہم جس کے پاس جائیں گے سمجھ لینا اس کا ایمان صحیح ہے. اما یہ موسیٰ کا کردار تھا. موسیٰ رسول اللہ سے چھوٹے نبی، جب چھوٹا نبی اتنا احتیاط کرے کہ بچپن میں بھی اس کے پاس نہ جائے جس کا ایمان خراب ہو، تو بھلا بتاؤ رسول اسلام اگر کسی کے آغوش میں پروان چڑھے تو اس کا مطلب یہ تھا اس کا ایمان اس لائق تھا کہ رسول اس کے ایمان کے ساتھ پروان چڑھ رہے ہوں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، آواز بلند نعرے سلوات. بہترین ایمان کہ موسیٰ جب آسیہ کی آغوش میں آتے تھے تو ہنستے تھے، لیکن فرعون نے ایک مرتبہ خالی چاہا کہ گود میں لے لیں تو ایک کھینچ کے داڑھی پکڑ کے تھپڑ مارا. دوبارہ فرعون نے موسیٰ کو آغوش میں نہیں لیا، گودی میں نہیں لیا. اور وہیں سے اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ ہم کو لگ رہا ہے وہی خاص کیوں نہ ہو جس کا نجومیوں نے جو ہے ہم کو آگاہی دی تھی کہ ایک ایسا بچہ آئے گا، پیدا ہوگا تمہاری سلطنت میں جو تمہاری بساط پلٹ کے رکھ دے گا. اس کے دماغ میں خیال پیدا ہوا ہمیں یہ 70-80 ہزار جو بچے ہم نے پیدا کروا دیے، ایسا تو نہیں وہ بھی سارے سب معصوم تھے، یہی وہ ہو، کل اس کو بھی قتل کر دو. آسیہ نے کہا کہ تیرا دماغ خراب ہوا ہے گا؟ ارے تو میں نے دریا سے لیا ہے، پتہ نہیں کون سے حکومت سے، مملکت سے، سلطنت سے آ رہا ہوگا، ضروری ہے وہی بچہ ہو. کیا کرے؟ کسی نے سجھاؤ دیا امتحان لے لو، اس نے امتحان لیا. اچھا وہ خود اس لائق تو تھا نہیں کہ امتحان کس طرح کا لے. بھائی ایک نبی کا امتحان کیسے لیا جاتا ہے؟ انسان اس معیار کا بھی ہونا چاہیے کہ کس کا امتحان لے رہا اس طرح سے اس کا امتحان لے. ابھی میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. حضرت خدیجہ، چونکہ مرحومہ کی مجلس ہے وہ بیوی کا بھی ذکر ہو جائے.
جب رسول اللہ نے جا کے بتایا کہ ہمارے اوپر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی، کہا ہمارے پاس جبریل آئے تھے، فرشتہ آیا تھا، ایسے ایسے وحی نازل ہوئی تھی، یہ کہا ہے. تو حضرت خدیجہ پتہ ہے کتنی بڑی عالمہ تھی، کتنی معلومات تھی حضرت خدیجہ کو. ابھی پہلی وحی آئی ہے رسول اللہ کے پاس، ابھی رسول اللہ سے کچھ نہیں سیکھا ہے خدیجہ نے، اتنا پہلے سے سیکھ کے آئی تھی. حضرت خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، ہم کو ترکیب پتہ ہے، ہم بتا سکتے ہیں، اگر فرشتہ ہے تو بتا دیں گے، اگر فرشتے کے بھیس میں شیطان ہے تو بتا دیں گے. کہا وہ کیسے؟ کہا اب کی جب جبریل آئے تو ہم کو بتا دینا، اب کی جب جبریل آئے تو ہم کو بتا دینا. کچھ ٹائم کے بعد حضرت جبریل پھیلا کے دربار اس میں کمرے کے اندر کھڑے. اب چونکہ خدیجہ معصومہ نہیں تھی اس لیے خدیجہ نہیں دیکھ پائیں. رسول اللہ سے حضرت جبریل باتیں کر رہے تھے. ایک مرتبہ خدیجہ نے سنا، کہلے یا رسول اللہ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ کہلے اللہ کا فرشتہ آیا ہے. کہلے فرشتہ آ گیا ہے نا؟ کہلے ہم ابھی بتائیں گے. یہ آپ کو دھوکہ دے رہا کوئی شیطان تو نہیں ہے، یہ اوریجنل فرشتہ ہے. کہا کیسے؟ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رسول اللہ کے بغل میں بیٹھی تھی. کہا دیکھیے گا ابھی تماشا. ایک مرتبہ اپنے سر کی اوڑھنی ذرا سی کھسکانا شروع کی، جیسے ہی بال نمودار ہوئے جبریل غائب ہو گئے. کہا گیا، کہا کہاں گیا، کہا گیا، کہا سمجھ میں آیا یہ شیطان نہیں تھا. شیطان ہوتا تو کھڑا دیکھتا رہتا، ہموریاں ہو جاتے تو بھی دیکھتا رہتا. یہ اللہ کا فرشتہ تھا. میرا بال، سر کے بال بھی دیکھنا اس کو منظور نہیں تھا. اب سوچو وہ رسول کی بیوی ہو سکتی ہے جو گھر میں رہے اس کا بال بھی کوئی نہ دیکھ پائے، یا وہ رسول کی بیوی ہو سکتی ہے جو میدان میں آ جائے. امتحان لے لو. حضرت موسیٰ کا امتحان ہونے لگا. کسی نے سجھاؤ دیا، بھائی امتحان کیسا ہوگا؟ بولے بھائی دیکھو یہ نبی ہے نا، نبی کا امتحان تھوڑا بڑا پیمانے کا ہوتا ہے، اچھے پیمانے کا. تو لال منگایا گیا خزانے سے. لال آپ نے سنا ہوگا، لال. گھر میں سب بولتے ہیں میرا لال، میرا بچہ. وہ لال یہ والا لال نہیں ہے، وہ لال عین سے، لام عین لام، لال. جب وہ رکھا جاتا ہے لائٹ بند کر دیجئے تو پورا کمرہ، پورا جگہ میں پورا لال لال اجالا ہو جائے گا. اس کو بولتے ہیں لال. بڑا قیمتی پتھر ہوتا ہے. لال منگایا گیا خزانے سے، اور اسی کے برابر اتنا ہی بڑا ایک انگارہ، آگ کا انگارہ رکھ دیا گیا تھوڑا تھوڑا فاصلے کے اوپر. موسیٰ کو چھوڑ دیا گیا. لال پکڑے گا تو نبی ہے، آگ پکڑے گا تو عام انسان ہے. حضرت موسیٰ کو چھوڑا گیا. حضرت موسیٰ نے آگ کی طرف دیکھا ہی نہیں، ڈائریکٹ لال کی طرف چلے گئے. اما جو جس معیار کا ہوتا ہے وہ اسی طرح رہتا ہے. حضرت موسیٰ لال کی طرف چلے گئے. اللہ نے حضرت جبریل بیٹھے وہاں سدرۃ المنتہا کے اوپر بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے. اللہ نے کہا جبریل تماشا دیکھ رہے ہو؟ ارے میرا نبی قتل ہو جائے گا. کہلے کیا کرے؟ کہلے لال پکڑنے والا، آگ پکڑا دو. حضرت جبریل آئے وہاں سے، فوراً ہاتھ پکڑ کے گھما دیا، آگ پکڑا دی. جیسے ہی ہاتھ پہ جو ہے آگ لی، ویسے ہی انگار سے جو ہے ہاتھ جل گیا. منہ میں لگایا، زبان جل گئی، زبان سے تتلا گئے، اور یہاں پہ لال لال سفید دھبا پڑ گیا. آپ کو پتہ ہے یہ سفید دھبا کتنا برا مانا جاتا ہے؟ تو اللہ نے بچا لیا موسیٰ. لال پکڑتے نہ مار دیے جاتے. انگارہ پکڑا، ہاتھ بھی جلا، زبان بھی جلی. لیکن اللہ نے ایسے ہی نہیں رکھا. پتہ ہے جو ہاتھ میں عیب تھا نا سفید، اللہ نے اس عیب کو ہنر بنا دیا. جب اللہ نے ان کو نبوت کا اعلان کرنے کے لیے کہا تو ساتھ میں معجزہ دیا. معلوم ہے معجزہ کیا؟ اپنا یہ ہاتھ ایسے بند کرتے، گربان میں ڈالتے، باہر نکالتے، سورج کے طرح اس میں روشنی ہونے لگتی تھی. بالکل اندھیری رات ہوتی تھی، خوب اندھیرا ہوتا تھا، سورج کی طرح اجالا ہو جاتا تھا. یہی جو عیب تھا ہنر و معجزہ بن گیا. یہ تو حضرت موسیٰ. اب آسیہ کے سنیے. جب پتہ چلا، اس کے خفیہ لوگوں نے فرعون کے بتایا کہ تمہاری بیوی تم کو خدا نہیں مانتی، تو اس کے پیچھے جاسوس لگائے گئے، اور دھیرے دھیرے بہرحال ثبوت مل گئے کہ یہ فرعون کو نہیں مانتی. کوڑا وڑا لے کے آیا بھائی، ان کو پکڑوا کے
کہ ساری دنیا ساری جہان میں ساری خدائی میں ہم اپنا خدائی کا جو ہے سکہ بیٹھا رہے ہیں، ہم خدا ہیں، ہمارے گھر میں ہماری خدائی کا انکار ہمارا کھا رہی ہے، ہم کی خدا نہیں مانتی۔ پہلے آسیہ نے تھوڑا سا اس کو بہلانے کی ٹہلانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ پکے ثبوت تھے، اب حضرت آسیہ نے جب دیکھا کہ نہیں اب ہماری نہیں چلے گی تو انہوں نے قبول دیا، ہاں ٹھیک ہے تو اس لائق نہیں کہ میں تجھ کو خدا مانوں، میں تو ایک خدا کی پرستش کرتی ہوں، وہی خدا جو موسیٰ کا خدا ہے۔ حضرت آسیہ کو اتنی سخت سزا دی گئی، ایک بڑا سا پتھر تھا، وہ دھوپ میں وہ پتھر جو ہے پڑا ہوا تھا، جب وہ سورج نکلتا تھا اور دوپہر تک وہ جب سورج سے بالکل تپنے لگتا تھا تو اس کے اوپر حضرت آسیہ کو برہنہ لٹالا جاتا تھا اور باندھ دیا جاتا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ مجلس میں یہ جملہ پڑھا ہے کہ لوہے اور پتھر کی خاصیت ہے کہ جب کچھ دیر تک اس پہ سورج کی روشنی اگر لگاتار پڑتی رہے تو باہر کے ٹمپریچر سے اس کا ٹمپریچر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جب اتنا چلتا ہوا پتھر حضرت آسیہ کو لٹایا جاتا تھا تو حضرت آسیہ کے پورے بدن میں چھالے پڑ جاتے تھے اور اس کے اوپر سے کوڑوں کی بارش ہوتی تھی، اور جب پیاس لگتی تھی پانی مانگتی تھی تو پانی نہیں دیا جاتا تھا، پورا بدن زخموں سے چور، خون بہ رہا ہے، پیاس سے برا حال، اور پتھر کی گرمی سے بدن میں نیچے پیٹھ کی طرح پورے چھالے چھالے نکلے ہیں۔ حضرت آسیہ کا یہ عالم تھا، بس اب تب نکلا۔ ایک مرتبہ حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا کی، بس یہیں تک جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، انشاءاللہ اس کے بعد ربط مسائل، اللہ سے دعا کی پروردگار اگر میں حق پہ تھی، پروردگار اگر میرا خدا وہی خدا ہے جو موسیٰ کا خدا ہے، پروردگار جو کچھ میں نے کیا ہے میری زندگی میں میری آنکھوں کے سامنے اس کو لا دے، مجھ کو دکھا دے۔ ایک مرتبہ اللہ نے کہا اے آسیہ کیسی باتیں کرتی ہو، میں نہ کسی کے ایمان کو ضائع کرتا ہوں نہ کسی کے عمل کو ضائع کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ فرشتوں کو حکم دیا گیا، حضرت آسیہ کی نظروں کے سامنے سارے مادیات کے پردے ہٹا دیے گئے۔ اب حضرت آسیہ نے جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ کھلا ہوا آسمان ہے، وہاں کے اوپر جنت کا میدان سجا ہوا ہے، اور اس جنت میں ایک بہت عالی شان قصر ہے، اس قصر کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ محل آسیہ کا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت آسیہ نے دیکھا، خوش ہو گئی، محل کے اندر میں جا کے دیکھا ایسی چیزوں سے اللہ نے اس محل کو سجایا تھا کہ فرعون کے دربار میں، فرعون کے خواب و خیال میں وہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ آسیہ نے کہا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اب اگر موت آ جائے تو مجھ کو تیری کنیز کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ موت کا فرشتہ آتا ہے، آسیہ کی روح قبض کر لیتا ہے۔ اے عزیزو، آپ نے دیکھا ایمان کا نتیجہ کیا تھا، عمل صالح کا نتیجہ کیا تھا۔ اگر ایمان اچھا ہے، عمل صالح اچھا ہے تو جنت میں اللہ تم کو دنیا میں اللہ تم کو جنت دکھا دے گا مرنے سے پہلے، اور اگر برا ہے تو یہیں سے اپنا جہنم کا ٹھکانہ دیکھ کے جاؤ گے، یہ سمجھ لینا۔ جب انسان کے مرنے میں 3 اور روز باقی رہ جاتے ہیں تو انسان کی ان نظروں کے سامنے سے سارے مادیات کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اب انسان اپنی بھی حقیقت دیکھنے لگتا ہے، آپ کی بھی حقیقت دیکھنے لگتا ہے، جہاں جانے والا اس کی بھی حقیقت دیکھنے لگتا ہے۔ 3 روز پہلے، اسی لیے 3 روز پہلے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جب تک وہ مادیات کے پردے ہٹائے نہیں جاتے توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جہاں وہ پردے ہٹائے گئے دروازے بند ہو گئے۔ عزیزو، قبل اس کے تم کو تو نہیں پتا وہ 3 دن کب رہ گئے، اس لیے کہ موت تو اچانک آتی ہے۔ بیٹھے ہچکی آئی مر گئے، بیٹھے ایک مرتبہ طبیعت خراب ہوئی مر گئے، سینے میں درد ہوا مر گئے، ڈاکٹر کے یہاں پہنچے کیا ہوا، کہے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اب تو وہ زمانہ ہی ختم ہو گیا کہ 1 مہینہ بستر پہ رگڑو، بیمار رہو، پریشان نہ ہو، اس کے بعد موت آئے گی۔ تب تک سارے جہان میں خبر ہو جاتی ہے فلاں بہت شدید بیمار ہے، حالت بڑی خراب ہے، رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں۔ اب تو انسان مر جاتا، رشتہ دار آ بھی نہیں پاتے۔ قبل اس کے کہ موت آ جائے دفن کر دیے جاؤ، ایک موقع نہ ملے اس سے پہلے اپنے اعمال بھی سدھار لو، اپنا ایمان بھی سدھار لو۔ محرم کا زمانہ چل رہا ہے، قربانی اور فداکاری کا زمانہ ہے۔
مرحومہ کی سال سبا کی مجلس ہے، لیکن لہٰذا مسائب بھی ایک بیوی کے مسائب پڑھ دے. یہ کون سا زمانہ ہے؟ قید خانے کا زمانہ ہے، جہاں کے اوپر اہل حرم جو ہے امتحان دے رہے ہیں. کربلا والے تو امتحان دے کے چلے گئے، ابھی اہل حرم آل محمد کے اہل حرم کا امتحان. عزادارو بڑا سخت امتحان. روایتوں میں لکھا ہے ایک عیسائی تھا، عیسائی یا نصرانی اس طرح سے نام لکھا. وہ جنگل میں گیا اور شکار کر کے ایک ہرنی کو لے کے آ رہا تھا. ہرنی کو پکڑ کے زبردستی کھینچتا ہوا لے کے آ رہا تھا. شام کے شہر میں ہرنی کو داخل کر دیا. اس ہرنی کو اس راستے سے لے کے گزرا جدھر سے قید خانہ شام پڑتا تھا. ایک مرتبہ وہ ہرنی اپنی جگہ پہ کھڑی ہو گئی. اس شکاری نے لاکھ چاہا، لاکھ کوشش کی، اب ہرنی کو نہ کھینچ پایا نہ ڈھکیل پایا. جب اس نے دیکھا کہ اتنا سخت، بالکل جیسے کوئی لوہے کے راڑ زمین میں گاڑ دی گئی ہو، جنبش نہیں ہو رہی ہے، اس شکاری نے سوچا کہ شاید ایسا نہ ہو رسی ٹائٹ ہو گئی ہو، پیاسی ہو، بھوکی ہو، اس وجہ سے ایسا ہو. ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے رسی ڈھیلی کی، یہ ہرنی وہاں سے فرار ہوئی اور بھاگتے 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 زندان شام کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو. اور یہ شکاری اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے، ہاپتا کانپتا ہوا. جیسے اس نے دیکھا کہ یہ تو زندان ہے، قید خانہ ہے، یہاں پہ ہرنی کیا کرنے آئی ہے. ایک مرتبہ اس نے اپنی پیشانی کو زندان شام کے دروازے پہ رکھا اور فصیح عربی زبان میں جیسے انسان بولتے ہیں، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، یہ کہہ کے ہرنی نے سلام کیا. اندر سے قید خانے سے جواب آیا. ایک مرتبہ یہ نصرانی پریشان حیران کہ یہ ہرنی قید خانے شام کے دروازے پہ کیا کرنے آئی ہے، اور بہترین عربی فصیح زبان جیسے انسان کلام کرتا ہے اس طرح سے یہ کلام کر رہی ہے. اب اس نے جستجو اس کے اندر پیدا ہوئی، پوچھنا شروع کر دیا. تو کل یہاں پہ کچھ اسیر آئے. کہا وہ اسیر کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے یزید کا جو ہے ڈر تھا، خوف تھا، ظالم تھا، لیکن دھیرے دھیرے ایک ایک بات پتا ہوتے ہوتے اس کو یہاں تک پتا ہو گیا یہ آل محمد ہے، یہ اہل بیت اطہار ہے. اے عزادارو، جیسے ہی پتا چلا کہ یہ رسول کے گھر والے ہیں، علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں اور علی کے بیٹے ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں، ایک مرتبہ وہ دروازے پہ آتا ہے، کہے اے قیدی، میں بھی ہرنی کی طرح تیری بارگاہ میں، تیری پناہ میں آیا ہوں. میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ کا جو رسول تھا وہ اللہ کا سچا رسول تھا. ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کو سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد نزدیک میں آئے اور آنے کے بعد میں کہا کیا کہتا؟ کہا اپنا اسلام سکھاؤ، اپنا دین سکھاؤ. ایک مرتبہ امام زین العابدین نے کلمہ اس کو پڑھایا. اس کے بعد کہا مولا یہ بتائیے یہ ہرنی نے آپ سے کیا کہا؟ کہا اس ہرنی نے ہم سے یہ کہا کہ میں پہاڑ کے پیچھے میرے بچے کھڑے ہیں، اس نے مجھ کو شکار کر لیا، ہم پانی کی تلاش میں نکلے تھے. اے مولا اس شکاری سے کہہ دیجئے اتنی دیر کی مہلت دے دے، ہم اپنے بچوں کو دودھ پلا دے، اس کے بعد میں واپس آتے ہیں. تو اس نے کہا جیسے ہی ہرنی نے یہ بات کہی، امام نے کہا اے نصرانی، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں تم اس کو چھوڑ دو، یہی کھڑے رہنا، اس کے بعد میں ہرنی واپس آئے گی. اب جیسے ہی ہرنی واپس آئی مولا کے قدموں پہ گر گیا، ایک مرتبہ اسلام قبول کیا. اب وہاں سے نکلنے کے بعد معلوم ہے اس نے نصرانی نے کیا کیا؟ شام کے ایک ایک دروازے پہ جاتا تھا، کنڈی کھٹکھٹاتا تھا اور کہتا تھا تم نامردوں کی طرح گھروں میں بیٹھے ہو، تم کو پتا ہے تمہارے حاکم نے کس کو قید کیا ہے؟ وہ رسول کی نواسیاں ہیں، وہ سید زادیاں ہیں، وہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی بیٹی ہے، حسین کے خانوادے والے ہیں، علی کے خانوادے والے. کتنے شامی ایسے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اے عزادارو، اس اکیلے نصرانی نے تنہا
پورے شام میں اس طریقے سے ایک ایک دروازے کے اوپر جا کے آل محمد کا تذکرہ کیا کہ یہ خبر یزید کے دربار میں پہنچ گئی، اور وہاں کے اوپر جیسے ہی خبر پہنچی اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کے اور اس کو اسیر کروایا، کہا یہ بتا یہ تو آل محمد کا چرچا کیوں کر رہا ہے؟ کہا لعنت ہو تیرے اوپر، تو مسلمانوں کا خلیفہ بن کے بیٹھا ہے، رسول زادیاں، نبی زادیاں اور علی زادیوں کو تو نے اپنے دربار میں قید خانے میں قید کیا۔ اے عزادارو، ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا، اس کی گردن مار دی گئی، لیکن وہ شہید ہونے کے بعد بھی ایسا زندہ ہوا کہ 1400 سال کے بعد بھی اس نصرانی کا نام آج بھی لیا جاتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ آل محمد کا در کا غلام بن گیا، اہل بیت کا چاہنے والا ہو گیا، آل محمد کا چاہنے والا ہو گیا۔ شاید اسی لیے میرا آخری امام جب زیارت ناہیہ پڑھتا ہے کہتا ہے اے حسین ابن علی، آپ پر میرا سلام، آپ کے ساتھ شہید ہونے والوں پر میرا سلام، میرے ماں باپ فدا ہو جائیں حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں پر۔ ہاں زادارو، قید خانہ شام جہاں نہ تو صحیح سے کھانا جا رہا نہ تو پانی دیا گیا، بیویاں اتنے عرصے تک بھوکی اور پیاسی رہی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نماز شروع کی، عابد بیمار نے دیکھا پھوپھی اماں واجب نماز بیٹھ کے پڑھنے لگی، جو بی بی نماز شب و مستحبی نماز بھی کبھی بیٹھ کے نہ پڑھتی ہو، آج واجب نماز بیٹھ کے پڑھ رہی ہے۔ جیسے ہی سلام پھیرا عابد بیمار نے کہا اے پھوپھی اماں، آج میں نے عجیب دیکھا، آپ واجب نماز بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی اے بیٹا زین العابدین، ارے تم بھی تو اس زندان شام میں ہو، تم کو پتا ہے یزید کی طرف سے کھانا اور پانی اتنا مختصر آتا، ارے بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا، بچوں کی پیاس نہیں بجھتی، ہم مائیں اپنا اپنا کھانا اور پانی بچوں کو دے دیتے ہیں۔ اے عزادارو، بھوک اور پیاس کا اثر یہ ہوا جتنی بھی عورتیں تھیں، خواتین تھیں، اب ان کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی۔ زینب بیٹھ کے نماز پڑھنے لگی، سکینہ پیاسی اس دنیا سے چلی گئی۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أی منقلب۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ مرحوم کنیز زہرا بنت حسن رضا منشی کی کو ارسال کریں۔ حسین امام حسین، حسین امام حسین۔ حضرات اس مجلس کے بعد بھی جو یہاں کا خمسہ چالو ہے اس کی بھی مجلس شروع ہو جائے گی۔ آپ حضرات تبرک لینے کے بعد میں یہیں پہ تشریف رکھیں، اس کے بعد میں بھی دوسری مجلس بھی شروع ہونے والی ہے۔ حسین امام حسین، حسین امام حسین، حسین امام حسین۔ تن تان بنورا تو اجتا ہوا دعا، نکلی بدر کو ڈھونڈے ننے چیک بجا، کہتی تھی بابا جان بتا دو کہ ہوں کہاں، ایک لات بولتی میری بیٹی میں ہوں یہاں،
नसीब में दुखिया पहुंच गई, बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में रोई बहुत यकी तकीना नशे में, बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में रोई बहुत यकी तकीना नशे में, बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में रोई बहुत यकी तकीना नशे में, बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में रोई बहुत यकी तकीना नशे में, मकतल में लाश बाप की जब दरगती मिली थी, उम्र 4 साल की बच्ची तड़प गई, बेटी जब अपने बाप को पहचान ना सकी, आवाज़िया अबा की यतीमा ने रोक दी, लाशा गरीब बाप का बोझा नशे में रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, लिखा है राबियों ने वो मंजर बड़ा अजीब, जंगल वो काली रात वो गुर्बत वो गम नसीब, आवाज सुन के बाप की पाती है जब करीब, हालत पदर की देख के रोई बहुत गरीब, बेटी के साथ बाप भी रोया नशे में रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, जो अपने बाप को देखा नशे में रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, आगे बढ़ी हुसैन की मजलूम दादा, तीरों से तुम बाप का देखा बड़ा हुआ, कबूरा के तीर तुम करने लगी जुदा, कम चिंती कोई थी नौ से निकल सका, पाया नजर हुसैन का सीना नशे में रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, जो अपने बाप को देखा नशे में रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, खाली न पाए दे तुम तीरों से कोई दा, करने लगी तवाफ वो बाबा की लाश का, मायूस होके पाई थी बेटी वो गमज़दा, रुखसार अपने बाप के तलवों पे रख दिया, लेकर पदर के पाँव का बोझा नशे में रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, जो अपने बाप को देखा नशे में रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, अपने पदर की लाश पे ले किया, वो अपने दर्द बाप से करने लगी माया, रुख पर बनी थी सांप की उंगलियां, बच्ची में दब दिखाए टमाटों के वो निशान, जख्मी बदन हुसैन का तड़पा नशे में रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, जो अपने बाप को देखा नशे में रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, फिर वो कहने लगी रो रो के यतीमा बाबा,
تے بہت کی طرح انتظار کر میں دے رہی تھی مرکب ان سے اتار کر سینے بے رحم نے مگر مجھ کو مار کر یہ درد دو بدر کا سنا لعنت میں سکینہ میں سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں دو ہاتھ سر پہ روز پھراتے تھے طاہری اس ہاتھ کے قریب زباں وہ نازنی اپنے پدر کے ہاتھ پہ جس دم رکھی زمین اس دم نتی یتیم کے پیروں تلے زمین بن انگلیوں کا ہاتھ طوفان سے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں واعظ لکھے گا کون یتیمہ کی بے گتی لاتے سہے زمن سے وہ جس غم جدا ہوئی لگتا تھا پوچھئے گی نہ بچی حسین کی جانے لگی نہ تیب سے جب کی لاڈلی بابا کو اپنے چھوڑ کے تنہا نہ تھے میرو سکینہ نشے میں بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں السلام علیکم ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین السلام علیکم فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا السلام علیکم عین الضعفاء الفقراء السلام علیکم شمس الشموس السلام علیکم انیس النفوس السلام علیکم علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب الزمان الامان 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 السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم کعبۃ الایمان السلام علیکم تفسیر الفرقان السلام علیکم امام زمان حاج اجل اللہ فرجک واصل اللہ مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.